انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے آپ کی صحت کے لیے آپ کی معلومات کے لیے مختلف مضامین پیش کیے جاتے ہیں، جن میں ایک جو ہے ہم غذائیت کے بارے میں بھی مضامین آپ کی خدمت میں مختلف چیزوں کے بارے میں، فروٹس اور مختلف غذائی اجزاء کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آج ہم کھجور کے بارے میں بتائیں گے کہ کھجور فوری اور بھرپور توانائی فراہم کرنے والا پھل ہے۔ مسلمان ملکوں میں بہت زیادہ استعمال اور مقبولیت حاصل کرنے والے اس پھل میں وہ تمام ضروری غذائی اجزاء اور وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جو ہماری معمول کی افزائش اور صحت برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ تازہ کھجوریں نرم اور آسانی سے ہضم ہو جانے والے گودے پر مشتمل ہوتی ہیں، جسے میں عام قسم کی شکر، فرکٹوز اور ڈیکسٹروز پائی جاتی ہے۔ کھجور کھاتے ہی جسم میں توانائی کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 100 گرام خشک کھجوروں میں 270 یعنی کہ 270 کیلوریز ہوتی ہیں، جبکہ ایک اوسط سائز کی کھجور تقریباً 10 گرام وزنی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ 27 یعنی کہ 27 حراروں یا کیلوریز پر مشتمل ہوتی ہے۔ تازہ 100 گرام کھجوروں میں کیلوریز کی تعداد 127 یعنی کہ 127 ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو بتائیں گے طبی لحاظ سے کھجوروں میں کون کون سی خوبیاں پنہاں ہیں۔ اس پھل میں غذائی ریشوں کی بہتات ہوتی ہے جو آنتوں کی صحت کے لیے مفید LDL کولیسٹرول کے جذب کرنے کو روکتے ہیں، یعنی کہ جو کولیسٹرول جو ہے خطرناک ہوتا ہے، جو کہ اس کو جذب کرنے کی رکاوٹ بنتی ہے اس پھل کو استعمال کرنے سے۔ LDL جو ہے، کولیسٹرول کی 2 اقسام ہوتی ہیں، LDL اور HDL، ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین اور لو ڈینسٹی لائپوپروٹین۔ لو ڈینسٹی لائپوپروٹین جو ہیں وہ نقصان دہ ہوتے ہیں اور ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین جو ہیں وہ جسم کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ ریشے کانسٹیپیشن یعنی کہ کو ختم کرنے کے لیے خصوصیات بھی رکھتے ہیں، اور بڑی آنت یعنی کہ انٹسٹائن جو لارج انٹسٹائن میں کینسر کے سبب بننے والے کیمیائی مادوں کو جسم سے خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کھجور میں بے شمار صحت بخش فائٹو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جنہیں ٹیننس کہتے ہیں۔ ٹیننس کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ وہ جسم کو انفیکشن سے بچاتے ہیں، سوزش یعنی کہ انفلیمیشن سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جریان خون یعنی خون کے بہنے کو روکنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ کھجور وٹامن اے کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ 100 گرام یعنی 100 گرام کھجور میں وٹامن اے کی تعداد 149 انٹرنیشنل یونٹ ہوتی ہے۔ یہ وٹامن اینٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کا حامل ہوتا ہے اور بصارت یعنی کہ دیکھنے کے لیے اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ جلد یعنی کہ اسکن اور لعاب خارج کرنے والی جھلیوں یعنی کہ میوکس ممبرین کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ وٹامن اے سے لبریز پھلوں کے استعمال سے ہم اپنے پھیپھڑوں یعنی کہ لنگس اور منہ کے سرطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس پھل میں بیٹا کیروٹین، لیوٹین اور زگزاانتھین جیسے آکسیڈنٹ فلونوائڈز بھی ہوتے ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سیلز یعنی خلیات اور جسم کے دیگر ڈھانچوں کو آکسیجن میں سے مبرہ فری ریڈیکل سے بچاتے ہیں، جس سے ہم کولن یعنی کہ لارج انٹسٹائن، پروسٹیٹ، چھاتی یعنی کہ بریسٹ اور دیگر نسوانی اعضاء، پھیپھڑے یعنی لنگس، لبلبے یعنی کہ پینکریاس کے سرطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ زنگزاانتھین خاص طور پر وہ اہم غذائی کیروٹینوائڈ ہے جو عمر میں اضافے کے ساتھ بصارت کی کمزوری کو روکتا ہے۔
کھجور میں فولاد یا آئرن کی بھی بہتات ہوتی ہے۔ 100 گرام کھجور میں 0.9 ملی گرام آئرن ہوتا ہے۔ خون کے خشک خلیات یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز میں موجود ہیموگلوبن کا اہم ترین جز آئرن ہوتا ہے۔ یہ وہی ہیموگلوبن ہے جو خون کے ساتھ شامل ہو کر ہمارے جسم کے تمام خلیات یعنی سیلز کو غذائیت اور آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ کھجور کی اس خوبی کی بنا پر خواتین کو خاص طور پر اس پھل میں دلچسپی لینی چاہیے۔ کھجور میں ایک اور اہم معدنیات یعنی کہ پوٹاشیم کی بھی قابل ذکر مقدار ہوتی ہے۔ ہمارے خلیات یعنی سیلز اور جسم میں موجود سیال مادے کا اہم جز پوٹاشیم ہے جو دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کھجور میں جو دیگر اہم معدنیات پائی جاتی ہیں ان میں کیلشیم، مینگنیز، تانبا اور میگنیشیم شامل ہیں۔ کیلشیم ہڈیوں کو توانا رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ علاوہ ازیں یہ منرل پٹھوں کے پھیلنے اور سکڑنے، خون کے جماؤ اور اعصاب کی کارکردگی کو بہتر رکھنے میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ مینگنیز بھی آئرن کی طرح ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تھائرائیڈ غدود یعنی تھائرائیڈ گلینڈ کی تھائریکسین ہارمون تیار کرنے میں معاونت کرتا ہے، حافظہ بہتر کرتا ہے۔ خون کے سرخ خلیات یعنی ریڈ بلڈ سیل کی تیاری کے لیے جسم کو تانبے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور میگنیشیم ہڈیوں کی افزائش کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس پھل میں یعنی کہ کھجور میں بی کمپلیکس گروپ کے وٹامنز اور وٹامن کے کی بھی بھرمار ہوتی ہے۔ بی وٹامنز میں پائریڈوکسین، وٹامن B6، نیاسین، پیتھونک ایسڈ، رائبوفلیوین کی بھی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ یہ وٹامنز جسم میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین چکنائی کے جذب کرنے میں یعنی کہ ایبزارب ہونے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وٹامن کے خون کے جماؤ کے علاوہ ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مختلف جو فروٹ ہیں یا جو مختلف اس قسم کے جو پھل ہیں وہ جسم کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں اور جو کہ ہمارے ممالک میں بے تحاشا اور بہت کم قیمت میں مل جاتے ہیں، جس کو استعمال کر کے ہم بہتر طریقے سے اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ مگر ان سب چیزوں کے لیے ایک خاص چیز ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، سری لنکا میں ان کی جو کھجور کی حفاظت کے لیے خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا یعنی کہ اسٹوریج کے لیے، اور اس میں فنگس اور مختلف قسم کے بیکٹیریاز بھی داخل ہو جاتے ہیں اسٹوریج وغیرہ کے دوران۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھی خاص طور پر صاف کھجوریں جو کہ ڈبہ پیک ہوتی ہیں یا جو کہ پریزرو ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور جو کھلی جگہ پر یعنی کہ ٹھیلوں کے اوپر اور مختلف جگہوں پر اوپن اسپیسز میں یہ چیزیں اگر رکھی ہوتی ہیں تو ان پہ بے شمار مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ مکھیاں بے شمار جراثیم اور پیراسائٹ کو ان کھجوروں پہ ٹرانسمٹ کر دیتی ہیں۔ تو ایسی کھجوروں سے اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو کہ صحیح طرح پریزرو نہیں کی گئی ہوں، ان سے فائدے کے بجائے اور نقصان کے خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے خاص طور پر دستوں کی بیماریاں اور پیچش کی بیماریاں خاص طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو بھی فوڈ یا پھلس وغیرہ ہیں، جو بھی یعنی کہ کھانے کی چیزیں ہیں، ان کی اسٹوریج کتنی اہم ہوتی ہے۔ اگر ان کو صحیح طرح اسٹوریج نہیں کیا جائے گا تو بے شمار جراثیم اور پیراسائٹ اور وائرسز وغیرہ آپ کے جسم میں داخل ہو کر آپ کو بیمار بھی کر سکتے ہیں۔